अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। एशिया T20 कप में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मैच जारी। भारत से इबरतनाक शिकस्त के बाद फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को तमाम मैचेस जीतना होंगे। हालिया कारकर्दगी के बाइस क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान के लिए सख्त हरीफ साबित होगा? मुल्क भर में मर्दमशुमारी मौखर करने का फैसला। तकरीबन एक साल बाद होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के 28वें इजलास में इस साल मार्च में तय मर्दमशुमारी को सिक्योरिटी खदशात और मतलूबा तादाद में सिक्योरिटी दस्ते मैसर न होने के बाइस तमाम सूबों की मुशावरत से नए शेड्यूल पर कराने का फैसला। That he will change the law on honor killing after watching this film. That's the power of film. सिर्फ 4 साल बाद तारीख ने खुद को दोहरा दिया। शमीन उबैद चिनॉय दूसरी मर्तबा ऑस्कर जीतने में कामयाब। अ गर्ल इन द रिवर दस्तावेजी फिल्म कैटेगरी में बेहतरीन पेशकश करार। शर्मीन कहती हैं ये पुरज़्म ख़वातीन के मिलकर काम करने का नतीजा है। नाज़रीन, T20 एशिया कप में इस वक्त पाकिस्तान और UAE का मैच जारी है। UAE ने इस मैच का टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और ताज़ा तरीन स्कोर यह है कि 25 के मजमूए पर 3 मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाड़ी पेविलियन वापस लौट चुके हैं। इस मैच पर भी बात होगी, लेकिन हमारे जहनों से क्या करें, ये बात हज़फ नहीं हो पा रही है कि हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान को जो इबरतनाक शिकस्त हुई भारत के हाथों, और इस शिकस्त की वजह से अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को आज समेत इस कप में होने वाले तमाम मैचेस को जीतना होगा अगर तो पाकिस्तान ने फाइनल तक रसाई को यकीनी बनाना है। लेकिन मुसलसल नाकाम होती पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ये आखिर किस तरह कर पाएगी? पाकिस्तान को जो सेटबैक पहुंचा है इंडिया से इतने बुरे तरीके से हारने के बाद, पाकिस्तान उससे कितना जल्दी रिकवर कर सकता है? इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं लीना अजीज़ साहिबा, और उनके हमरा मौजूद हैं अपने टेस्ट डेब्यू दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने वाले यासिर हमीद। आप दोनों को मैं वेलकम करता हूँ शो में। लीना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज जो चेंज की गई है टीम में, वहाब को आउट किया गया है, मोहम्मद नवाज इन है, ये वहाब की कारकर्दगी की वजह से हुआ या पिचेस को देख के कोई फैसला हुआ? नहीं, देखें दोनों, बिट ऑफ बोथ। बिकॉज उस दिन भी जब बहुत ही कम पाकिस्तान ने 83-84 स्कोर किया, तो एक तो वहाब के एक ओवर में गेम जो थी वो जिसमें 15 या 16 रन उन्होंने दिए तो गेम पलट गई थी। मैं नहीं कह सकती कि ये वहाब का कसूर था, क्योंकि कई दफ़ा T20 में इतने रन पड़ जाते हैं। कसूर तो हमारी बैटिंग लाइन का था जिसने 83-84 रन बनाए, तो ऑब्वियसली हर बॉलर प्रेशर में रहा। लेकिन ये चेंज अच्छा है इसलिए कि उस दिन एक जेन्युइन स्पिनर की कमी महसूस हो रही थी, और नवाज ना सिर्फ एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं बल्कि वो जो हैं लेट ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर टाइप हैं, तो उसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल थी। क्योंकि जो दूसरे 2 ऑलराउंडर्स हमारे यहाँ खेल रहे हैं, शायद अफरीदी और शुएब मलिक खेल रहे हैं, इनको कहना ठीक होगा ये कि खेल रहे हैं, खेल रहे हैं आप कह सकते हैं। अच्छा। तो उनकी जो दोनों की, शुएब मलिक की खासतर, क्योंकि मैं अभी PSL में दुबई में मौजूद थी वहाँ पे 3 हफ्ते तक, तो आखिरी जो मैच था, इतने क्रूशल मैच में शुएब मलिक ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया और एकदम बुपारा को कप्तानी का कप्तान बना दिया। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज मुझे नज़र आ रही थी लास्ट 3-4 दिन में, वो बहुत ही डाउन और एक अपबीट नहीं थी जैसे शुएब मलिक होते हैं जब सियालकोट की कप्तानी कर रहे होते हैं। उस तरह जिस तरह वो प्रो एक्टिव होते हैं उस तरह बिल्कुल नहीं थे। थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहे थे, लॉन्ग लेग पे फील्डिंग कर रहे थे, तो वो शुएब मलिक की फील्डिंग करने की जगह नहीं होती। एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मुझे पता है कि शुएब मलिक कभी लॉन्ग लेग या थर्ड मैन पे फील्डिंग नहीं करते। तो और जो उनकी वैसी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी, बिल्कुल ही लिस्टलेस जिसको कहते हैं। तो एक तो शुएब मलिक, और दूसरा आफरीदी जो है, हम सबको पता है कि एक मिरेकल प्लेयर है। जिस दिन वो फॉर्म में होते हैं उस दिन पाकिस्तान का, ऑब्वियसली पाकिस्तान हर मैच जीत सकता है। हर एक को याद है पिछले एशिया कप में क्या किया था हमने। लेकिन देखें, बात यह है कि जब मैं किसी से ये बात करती हूँ तो वो मुझे जवाब ये देते हैं कि यार फिर हम 2-2 साल इंतजार करें परफॉर्मेंस का, और वो बिल्कुल सही कह रहे होते हैं। जो भी मुझे ये जवाब देता है कि यार आप ये क्या कह रही हैं, और फिर उसके बाद हम 6 महीने, साल, 2 साल परफॉर्मेंस का इंतजार करें, तो वो 100% सही कह रहे होते हैं। तीसरा ये कि उनकी कप्तानी के मतलब ये बड़ा दर्दनाक मौजूद है, मैं उस पर आता हूँ। और आपने शुएब मलिक का हवाला दिया, यासिर आपको क्या लगता है शुएब मलिक जैसा सीनियर खिलाड़ी PSL में नहीं खेल सके, इंडिया के खिलाफ अभी जैसे आउट हुए, वो सीनियर हैं, परफॉर्म करने का प्रेशर है जिसके नीचे वो आ गए हैं, कोई और वजह है? देखें, प्रेशर तो होता है,
اتنے سینئر کھلاڑی پہ 17 سال بعد بھی. میں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کرکٹ شروع کرتا ہے تو ایک پریشر کے نیچے کرکٹ شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس پریشر وہ واٹس دیٹ پریشر, انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنا ایک بگ پریشر. جس طرح عامر کو تھا کل پریشر, لیکن اس پریشر کو اس نے پازیٹیو لیا, ٹھیک ہے. ہی واز ویٹنگ فار دیٹ ٹائم کہ یار یہ پریشر آئے اور میں پرفارم کروں. شاندار اسپیل, ٹھیک ہے. مطلب ایسی اس نے بالنگ کی, ایسا پہلا اوور کیا کہ سب کہنے لگے کہ یار گریٹ بالنگ اور گریٹ یہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو پریشر تو ہوتا ہے, اس پریشر کو لے کے چلنا ہے, وہی لے کے چلتا ہے جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ لے کے چلتا ہے. ایک ہوتا ہے پریشر, ایک ہوتی ہے پرائڈ, ٹھیک ہے. اور پلیئر جو ہوتا ہے وہ وہی پرفارم کرتا ہے جو پرائڈ کے لیے کھیلتا ہے, پاکستان کے لیے کھیلتا ہے, کنٹری کے لیے کھیلتا ہے. باقی چیزیں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. شعیب ملک آلویز پلیڈ فار پرائڈ, ٹھیک ہے, آلویز پلیڈ فار کنٹری. مے بی ہی از ناٹ دیئر ایٹ دا مومنٹ, ٹھیک ہے. اس کا مائنڈ ٹیکنیک کا ایشو تو نہیں ہے. نہیں ایسی بات ہوتی. مینٹل جو ہوتی ہے آپ کی, وٹ یو آر تھنکنگ, ٹھیک ہے, وٹس یور گولس. اب انڈیا کے ساتھ بڑا میچ ہے, پاکستان کے سارے پلیئرز PSL کھیل کے گئے, ریلیکس موڈ میں تھے, ٹھیک ہے. اپنی کرکٹ ہو رہی ہے, اپنا جی برانڈ ہے, انجوائے کر رہے ہیں سارا. وہاں پہ جا کے پریشر چینج ہو گیا, وکٹ چینج ہو گئی. اب T20 میں نارملی سب کو پتہ ہے کہ T20 میں کیسی وکٹس ہوتی ہیں, یہاں سے بھی مارو وہاں سے مارو, ایٹ دی اینڈ 160 170 اسکور ہوگا. کوئک بریک, واپس آتے ہیں اور ان کی کارکردگی اور پراسپیکٹس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, لینا عزیز صاحبہ اور یاسر حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ لینا کہہ رہی تھی پروگرام سے پہلے, پچز بدلی, کچھ حالات بدلے, بٹ جو دھچکا پہنچ چکا پاکستان کو انڈیا سے ہار کر, یہ پاکستان کتنی بڑی مشکل میں ہے. اس سے کم بیک کرنا آسان ہے, مشکل ہے ابھی پاکستان کے لیے؟ دیکھیں میرے خیال سے ابھی تو ٹورنامنٹ اوپن ہے, جس طرح آج پاکستان آغاز میں ہی ہو گیا. اب پاکستان آج اچھا کھیل رہا ہے, یہ میچ اچھے اس سے جیتے, مارجن سے جیتے. کانفیڈنس لیول اوبویسلی پاکستان ہماری ٹیم بہتر ٹیم ہے, اچھی ٹیم ہے, سب کو پتہ ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے. ساری بات ہے اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی, ٹھیک ہے, اس پریشر سے نکلنے کی. اور میرے خیال سے انشاءاللہ آگے ٹیمیں سری لنکا اور بنگلہ دیش دونوں سخت ہوں گی, نو ڈاؤٹ, لیکن اپلائی کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, پازیٹیو موڈ میں لانا پڑے گا. ایک دم یہ جو ہارے ہیں, اب اگر اس کو ہی لے کے بیٹھ جائیں گے یار ہم ہار گئے انڈیا سے, ٹھیک ہے, ہارے ہیں, سب کو افسوس ہے, ہمیں بھی افسوس ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, برے طریقے سے ہارے ہیں. اور گراؤنڈ ریئلٹی پہ یہ بھی دیکھیں, اگر ٹاس ہم جیتتے تو ان کا بھی یہ حال ہو سکتا تھا. اچھا, بالکل, اس لیے کہتے ہیں ٹاس جو جیتا آدھا میچ تو وہ جیت گیا. آدھا میچ وہ جیتا. جس طرح ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹ میں یہاں پہ ہوتا ہے, گیلی وکٹ پہ میچ شروع ہوتا ہے, ٹاس جو جیتتی ہے ٹیم, دوسری ٹیم کو بیٹنگ کرواتی ہے اور ان کو آؤٹ کر کے لمبا اسکور کر کے ان کو دوسری اننگ میں. تھوڑی سی وکٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ T20 والی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو ایز اے پروفیشنل دیر از نو ایکسکیوز, ٹھیک ہے, اس کو پرفارم تو کرنا ہے, پرفارم کرنا ہے, اپنے آپ کو اس موڈ میں لانا ہے, ٹھیک ہے, اگریسو ہونا ہے, ملک کے لیے کھیلنا ہے, پرائڈ سے کھیلنا ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے. یہی ہے نا, یہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ایک سخت حریف لگ رہا ہے, یا بنگلہ دیش ٹیم واقعی بہت ٹف اور اپ گریڈ ہو چکی ہے؟ نہیں بالکل ہو چکی ہے. اٹس این اپ کمنگ ٹیم. پچھلے 2-3 سال سے وہ بہت اچھا کھیل رہی ہے. اپنے گھر میں تو وہ بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں. جنرلی ان کے پاس دیکھیں آپ, ان کے پاس بیٹسمین دیکھیں آپ, وکٹ کیپر جو ہیں ان کے وہ کتنے اچھے ہیں. شاکب ہیں, شومو سرکار ہیں جنہوں نے پرسوں میچ ان کو کل میچ جتایا, وہ ہیں, مجھے ان کا نام بھول رہا ہے. تو جنرلی ان کے پاس اچھا, ان کا جو لیفٹ آرم مستفیض الرحمان ہے بولر, وہ کتنے زبردست ہیں. تو ان کی ٹیم بڑی سیٹ ہے. اور جس طرح سب سے اچھی بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ایئر جب وہاں پر ایشیا کپ ہو رہا تھا پچھلے سے 1.5 سال پہلے, تو میں نے جو ان کی تھنک ٹینک کی باتیں, جس طرح ان کا میچور تھنک ٹینک ہے, جس طرح ان کا پلاننگ ہے, جس طرح وہ A ٹیم کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ A ٹیمز کو وہ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور اس طرح کی جگہیں بھیج رہے ہیں. انگلینڈ جہاں پر اگر جب ان کے سینئر ٹور کریں جو A ٹیمز کے ساتھ لڑکے ان کے ساتھ جو جائیں, ان کو آلریڈی کنڈیشنز کا پتہ ہو, کوئی انگلینڈ میں کھیلنے میں, آسٹریلیا میں کھیلنے میں مشکلیں نہ ہوں, کنڈیشنز کو وہ جس طرح وہ ایک لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے. یہ بھی تھوڑی بات کر رہے تھے کہ لانگ ٹرم کیا ہوتا ہے, شارٹ ٹرم کیا ہوتا ہے. آفریدی کی کیپٹنسی کیا ہے, شارٹ ٹرم بھی نہیں ہے میرے حساب سے. تو ایک انسان کو تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں ہے, جب انہوں نے آج تک کراچی کو T20s نہیں جتائے, کبھی جب ریجن کو لیڈ کیا انہوں نے, جو لوکل T20s ہوتے ہیں ہمارے وہ نہیں جتائے, کبھی ہمیں انٹرنیشنلی کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں جتایا,
کوئی ورلڈ کپ نہیں جتایا. مائنڈ سیٹ کیا ہے آفریدی صاحب کا؟ ٹورنامنٹ سے پہلے وہ ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آج شہریار صاحب نے کہا جی میڈیا سے نہ کریں, مجھ سے ڈائریکٹلی آ کے بات کر لیں. سو مائنڈ سیٹ ہے کیا آفریدی کا؟ دیکھیں ان کا کوئی مائنڈ سیٹ تو ہے ہی نہیں نا. بات تو یہ ہے کہ آفریدی کا تو سب کو پتا ہے کہ اس کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ امپلسو امپیچوس قسم کے کیریکٹر ہیں, ٹھیک ہے, میراکلس بھی ہیں, وہ بھی بڑے زبردست ایسی پرفارمنس بھی دیتے ہیں کہ جو میریکل بھی ہوتی ہے ان کی. تو ہی از گاٹ آل دیز کوالٹیز بٹ ہی از ناٹ کیپٹن مٹیریل. کیپٹن وہ ہوتا ہے جس کو کوئی سوچ بچار ہو, کوئی تھنکنگ ٹائپ بندہ ہو, چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہو, اپنی پرفارمنس کو دیکھتا ہو, امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہو, جو کہ اتنا سیلف obsessed نہ ہو. جیسے ہماری پلینگ 11 میں ایسا کوئی ہے نہیں, کیوں نہیں ہے. دیکھیں یہ اس ٹیم میں میرے خیال میں ان کو ان قریب سرفراز کو کیپٹن بنانا پڑے گا, اور بنانا چاہیے. جس طرح انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹر کو لیڈ کیا, انڈر 19 ورلڈ کپ جتایا ہمیں, جس طرح کہ وہ اس کو اسٹریٹ سمارٹ ہے, کراچی کا پلیئر ہے, ویسے اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں, ان کو اسٹریٹ وزڈم ہوتی ہے, جو کہ کرکٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر میاں داد کے پاس اسٹریٹ وزڈم نہ ہوتی تو وہ چھکا لگا ہوتا, کبھی بھی نہ لگا ہوتا. میاں داد نے پہلے, آپ اگر اس کو شاٹ کو کبھی دیکھیں, ٹیلی ویژن شاٹ کو, تو پہلے اس نے فیلڈر گنے, دیکھا کدھر اس کے پاس چانس ہے, اور اس نے ادھر شاٹ لگائی جہاں اس کو لو فل ٹاس مل گئی. اور دیکھیں اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کیپٹن کون ہو. اب پی ایس ایل کھیلنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کہ آپ کو فیوچر کے کپتان ملیں, فیوچر کے اچھے پلیئرز ملیں. اس میں سے جب آپ خالد لطیف کو نہیں کھلا رہے, جس نے اسلام آباد کے لیے کئی دفعہ آج آ کے اچھی اننگز کے لیے, آپ نے خرم منظور کو چوز کیا جو پی ایس ایل میں پریزنٹ ہی نہیں تھے, جو کہ کسی سوری ٹو سے کسی پی ایس ایل ٹیم نے ان کو اس لائق نہیں سمجھا کہ ان کو خریدیں اور کھلائیں. آپ ان کو نیشنل ٹیم میں کھلا رہے ہیں. تو یار آپ پی ایس ایل کیوں کرا رہے ہیں؟ اتنا سکسیسفل آپ نے کرایا, اس میں آپ کو 10 پلیئر ملے, بسم اللہ خان ملا آپ کو, اس میں خالد لطیف کی پرفارمنس اچھی نظر آئی, آپ کو سرفراز کی کیپٹنسی نظر آئی. ابھی ورلڈ کپ میں ٹائم ہے, کوئی لیز تو نہیں خرید لی نا آفریدی نے پاکستان کی کیپٹنسی کی, یا خرید لی ہے؟ خرید لی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں خریدی تو چینج کر لیں. فیئر انف. اور ایز اے پلیئر کھلائیں ان کو, ایز اے پلیئر, ناٹ ایز اے کیپٹن. نو ناٹ ایز اے. یہ ہمارا اوپننگ کمبینیشن کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آج تک ہم اسی کو نہیں بنا سکے؟ آپ خرم کو ٹیم میں رکھتے ہیں, آپ تو خود اوپننگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد شرجیل اور حفیظ صاحب سے اوپن کرا لیتے ہیں. ٹیم مینجمنٹ کی کنفیوژن کیوں ہے اوپننگ کے حوالے سے؟ دیکھیں تینوں اوپنرز ہیں, کسی کو بھی کرا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی زیادہ کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. جس طرح حفیظ اوپنر ہے اور شرجیل بھی اوپنر ہے اور خرم بھی اوپنر ہے, تینوں میں سے کوئی کر سکتا ہے. تو آپ مطمئن ہیں اس اوپننگ کمبینیشن سے؟ اب آج کس نے کرنی ہے اوپن؟ آج تو وہی رکھا گیا فی الحال, سو فار تو وہی ہے پلان. ہاں جی, دیکھیں جاب کو سمجھنا پڑے گا. اب یہاں پہ جس طرح لینا نے بھی بات کی, اب یہاں پہ وہ کنڈیشنز نہیں ہے کہ جس طرح پی ایس ایل میں تھیں. یہاں پہ اوپنر کی جاب تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. اس کو جا کے سلاگنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا کے اپنا ٹائم لے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, 2-3 اوور دیکھے, اوپننگ سٹینڈ دے, اس کے بعد, اور زور سے مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یار آپ کارنر مار رہے ہو, آپ اوپر سے مار رہے ہو, نیا بال ہے, اسے آپ آرام سے ٹائم کریں گیپس میں, ٹھیک ہے. 2-3-4 چوکے آپ کو ملیں گے آپ کے 5 اوور میں, 30-35 اچھی ٹیم کے اگینسٹ ہوں گے, اچھی بالنگ کے اگینسٹ ہوں گے. اس کے بعد لمبا لے کے جانے کی ضرورت. دیکھیں T20 میں دو بیٹسمین ہوتے ہیں, انہوں نے کی ہولڈ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک نے پورے 20 اوورز کھیلنے ہیں, ایک عمر اکمل ہے ہمارے پاس جو 10ویں اوور میں بھی آتا ہے, تو وہ اگر آخر تک کھیل جائے تو 180 کسی بھی پچ پہ ہو جائے گا. جیسے ابھی آؤٹ ہوئے ہیں یوراج کے خلاف, آپ کو ابھی بھی امید ہے؟ آپ ایک دفعہ آؤٹ ہونے سے اس کے ٹیلنٹ کو زیرو, کیلیبر تو بہت ہے نا اس کے, آپ ٹیلنٹ پی ایس ایل میں انہوں نے کیا بھی ہے. میں پی ایس ایل کی فارم, پورا پی ایس ایل کھیلا بھی نہیں جی, ہائی اسکور. میں پی ایس ایل کی فارم کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ایبلٹی کو دیکھتے ہوئے میں نے بات کی. حفیظ ہے, ٹھیک ہے, حفیظ از پلئنگ فار پاکستان فار ناؤ آلموسٹ 5-6 ایئرس کنسسٹنٹلی. جب سے ہم لوگ باہر ہوئے وہی کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہی از پریپیئر ٹو ڈیلیور, اس کو کرنا پڑے گا. جس طرح ہم نے دیکھا سعید بھائی کو دیکھا ہے, اوپنر تھے, آتے تھے, پرفارم کر کے جاتے تھے, ٹھیک ہے. ان کا ابھی بھی ایک امیج ہے میری نظر میں, یار ہی واز اے گریٹ اوپنر, ٹھیک ہے. عامر سہیل تھے, انہوں نے پرفارم کیا, کنسسٹنٹلی کیا. پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کون سا اوپنر ہے جس نے کنسسٹنٹلی پرفارم کیا؟ سلمان بٹ تھا اس کے ساتھ, انفارچونیٹلی باہر ہو گیا. میں نے کنسسٹنٹلی پرفارم کیا, مجھے باہر کر دیا گیا. ایک حفیظ ہے جس کو کھلایا ہے ایک گیپ کے بعد. ناؤ دس از دا ٹائم کہ ہی ڈیلیور. یہ بڑے ٹورنامنٹس ہیں, ان میں کرے پرفارم. مجھے خوشی ہے, میرا بھائی ہے, ہمارے وی آر پراؤڈ آف ہم کہ ہی از پرفارمنگ, جو بھی کرے, ٹھیک ہے, لیکن کرے
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آگے جو بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے مطلب آگے جنریشنز نے پلیئرز کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یونس خان ہے ہمارے لیجنڈ ہیں, ٹھیک ہے, پوری دنیا ان پہ پراؤڈ کرتی ہے. ابھی بھی مطلب ہم سوچتے ہیں یار انہوں نے کیسا کرنا. یہ جو پوائنٹ ہے یاسر کا, سعید انور کا نام لیا, عامر سہیل کا, اور یہ جو کامنٹ ہے کہ شاید اب وہ معیار ہمارے کھلاڑیوں کا نہیں رہا ہے, ڈو یو اگری؟ دیکھیں ہاں اس میں کئی باتیں کہ ایک تو T20 اور لمیٹڈ اوور کرکٹ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے جو جس طرح یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اوپنر کو جا کے سلاگ نہیں کرنا ان پچز پہ, اوپنر نے جا کے ٹائم لے کے اننگز بنا کے کھیلنی ہے. اگر وہ 35-40 رن بھی بنائے گا اور اچھی بال کو سوئنگ ہو رہی ہے باہر تو اس کو چھوڑ بھی دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن معیار کیا نہیں رہا, سلیکشن نہیں ہے نا صحیح. اب خرم منظور کو اس دن آپ نے دیکھا کہ اس نے کھڑے کھڑے اتنی دفعہ بار پاؤں ہلائے بغیر اتنی دفعہ آف سٹمپ کے باہر کی بال کے اس کے ساتھ فلرٹ کیا کہ اب وہ بچ گیا. وہ تو بڑی لاک ہے کہ وہ رن آؤٹ ہوا اور پہلے اس کو ایج نہیں لگ گئی اور سلپوں میں یا وکٹ کیپر پہ وہ آؤٹ نہیں ہوا. لیکن پاؤں ہلائے بغیر مین کیا, مجھے کوئی اس کے نام سے تو دشمنی نہیں ہے نا, اچھا پلیئر تو مجھے بڑی خوشی ہوگی تو, لیکن کیونکہ وہ اس کی کوئی فیٹ بڑا موومنٹ کرٹیسائز کر رہے تھے کمنٹیٹرز بھی اس وقت, دیکھیں نا, اور وہ بڑا کیونکہ پاؤں نہیں موو کرتا, تم سہواگ تو نہیں ہو نا, سہواگ پاؤں نہیں کرتے تھے لیکن اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اتنی اچھی تھی کہ وہ اس پہ لے جاتا تھا گیم. تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ہر پلیئر کی اپنی ایبلٹی ہوتی ہے. اب سہواگ کی انہوں نے بات کی, سہواگ یہاں سے مار سکتا ہے, اس کی یہ ایبلٹی ہے. اپنے جو اسٹرینتھ ہے اس کو سمجھنا چاہیے. خرم کی آپ جو بات کر رہی ہیں شاید اس کی یہی اسٹرینتھ ہوگی, یہ جو پیچھے ہٹ کے اس نے ایک جو شاٹ ماری تھی مڈ وکٹ پہ, یہ اس کی اسٹرینتھ ہوگی. لیکن مطلب وی ہیو ٹو سی کہ یار کون سی جو ہے منیمائز ہیں, کون سی جو ایررز ہیں وہ منیمائز ہیں. ان پلیئرز کو اب جس طرح شرجیل اچھی فارم میں ہے, اس کا ابھی اگر وہ چل جائے پاکستان کے لیے تو اٹس میرے خیال سے تو یہ ہے کہ وی آل پرے کہ اللہ پاک کرے کہ یہ لوگ پرفارم کریں اور ہم لوگ یہ کپ بھی لے کے آئیں اور ورلڈ کپ بھی لے کے آنے والا T20. بہت شکریہ یاسر, آپ کا شکریہ. لینا تھینک یو ویری مچ. ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ 70 for 5 5 کھلاڑی لوٹ چکے ہیں UAE کے پیویلین واپس. شاید پاکستان آج بلکہ انشاءاللہ میچ جیت جائے گا, لیکن دیکھنا یہ ہے اگلے 2 میچز بنگلہ دیش اور سری لنکا, اس میں پاکستان کا اصل امتحان ہوگا. ابھی ایک بریک. مردم شماری پاکستان میں فی الوقت تو نہیں ہو رہی, کچھ اس پر بھی بات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین آج کی ایک اور اہم خبر, پاکستان میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو لگ بھگ 1 سال کے وقفے سے ہوا ہے, اور آج اس اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی زیر صدارت یہ فیصلہ ہوا کہ 1 سال پہلے جو فیصلہ کیا گیا تھا مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کہ مارچ 2016 میں ملک میں مردم اور خانہ شماری ہوگی, وہ کم از کم فی الوقت نہیں ہو پائے گی. اور اس کی وجہ قرار دیا گیا ہے ملک میں جاری سیکیورٹی آپریشنز اور سیکیورٹی مسائل. اس کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ مناسب تعداد میں سیکیورٹی دستے ہی میسر نہیں ہیں. اس پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ اب تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ کسی اگلے شیڈیول کا تعین کیا جائے گا مردم شماری کے لیے. آئینی طور پر ناظرین ہمارے علم میں ہے کہ حکومت پابند ہے ہر 10 سال کے بعد ملک میں مردم اور خانہ شماری کرانے کی, لیکن جب آپ حقائق کی جانب دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں آخری مرتبہ سن 1998 میں مردم شماری ہوئی تھی, اور اس کے بعد سے اب تک مردم شماری کے حوالے سے صرف عزائم اور ارادوں کا اظہار کیا گیا ہے. اب یہ انتہائی ضروری امر اس حوالے سے ہے کہ جائز اور مناسب تقسیم وسائل کی صوبوں کے درمیان ہو, پارلیمان میں متناسب نمائندگی ہو, الیکٹورل پروسیس ہو. اس سب کی جو اساس ہے وہ مردم شماری ہے. تو یہ مردم شماری اگر اب نہیں ہو رہی تو کب ہوگی؟ کیا یہ پاکستان کے لیے ناؤ اور نیور صورتحال نہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے. میں جوائن کر رہے ہیں کیسر بنگالی صاحب, ماہر معاشیات ہیں اور مشترکہ مفادات کونسل میں بلوچستان کے ٹیکنیکل نمائندے کے طور پر شریک ہیں. بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب. یہ خبر میرے ہاتھ میں ابھی بنگالی صاحب کہ سیکیورٹی صورتحال ملک کی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ابھی کم از کم مردم شماری نہیں ہوگی. سر میرا سوال یہ, پچھلے سال مارچ میں کیا سوچ کر کہا گیا تھا کہ اس سال مارچ میں ہو جائے گی مردم شماری؟ جی یہ کچھ غلط پلاننگ کی عکاسی ہے. آپ نے 1 سال ملا پورا تیاری کرنے کا, اور آخری وقت پہ آ کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری تیاری نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب صورتحال کا ادراک نہیں تھا, اور اگر ایسا نہیں تھا تو کیا یہ تجویز بھی آئی کہ مرحلہ وار کر لی جائے ملک بھر میں مردم شماری؟ یہ تجویز تو خورشید شاہ نے دی ہے, جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, کہ اس کو ایک یا 2 صوبے میں پہلے کر لیں, اس کے بعد باقی کر لیں تاکہ وہ ہو.
اور ویسے تو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ملک میں حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں آپریشنز کے بعد فاٹا میں اور کراچی میں، اور سیکیورٹی کی بنیاد پہ اگر سینسس ملتوی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعوے ہیں سیکیورٹی، ملک کے سیکیورٹی حالات بہتر ہونے کے، وہ غلط ہے پھر۔ تو بہرحال یہ باعث تشویق ہے مؤخر ہونا مردم شماری کا۔ آپ چونکہ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں کیسے صاحب، یہ فرمائیے وہاں کے حوالے سے بہرحال جو پشتون اور بلوچ کانفرنس جماعتیں ان کی جانب سے اعتراض ہے مردم شماری پر، اور اس کی وجہ وہ قرار دیتے ہیں افغان باشندوں کو جنہوں نے شاید آئی ڈی کارڈز تک حاصل کر لیے ہیں۔ بلوچستان کی حکومت، پرانا مسئلہ ہے یہ، اگر ان کو پورا سال ملا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یہ تو مسئلہ اگر حل نہیں ہوا ہے تو یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ ہمیں بتا پائیں کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کتنی کین ہے اس مردم شماری کو لے کر؟ دیکھیے، مردم شماری کی سب حمایت کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ مردم شماری ہو، چونکہ اعداد و شمار نہیں ہونے کی وجہ سے منصوبہ بندی میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی بھی مردم شماری کی یہ نہیں ہے کہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو ہر علاقے کے یا ہر صوبے کے مخصوص مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے بلوچستان میں افغان ریفیوجیز کا، وہ تو آج تو نہیں پیدا ہوا، وہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ میں 2.5 سال سے بلوچستان میں ہوں اور 2.5 سال پہلے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور حکومت کے پاس بہت وقت تھا اس کو ریزالو کرنے کا۔ اور جیسا کہ مرحلہ وار ایک تجویز مردم شماری کی خورشید شاہ صاحب بھی دے رہے ہیں، اگر اس پر عمل کرنا ہے تو بلوچستان ہی وہ آئیڈیل مقام ہے جہاں سے شروع کی جا سکتی ہے کیونکہ آبادی وہاں کی کم ہے۔ دیکھیں، وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہے، جہاں حکومت سمجھتی ہے کہ پہلے بہتر ہو سکتا ہے وہاں کر لیں، وہ جہاں بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ملتوی کرنا پورے ملک میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیسے صاحب اب چونکہ کہا گیا ہے کہ باہمی مشاورت سے تمام سٹیک ہولڈرز کی یہ ہوگا، تو سر یہ مشاورت کب ہوگی؟ ہمارے یہاں تو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس سال کے بعد ہو رہا ہے، این ایف سی پہلے 1 سال ایکسٹینڈ ہو چکا، پھر ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے مستقبل قریب میں ہونے والی ہے مردم شماری آپ کے نزدیک؟ جی، یہ جو مشاورات ہیں یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی، 6 مہینے پہلے بھی ہو سکتی تھی، سال پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ جب سیلاب دہلیز پہ آ جائیں اور پھر آپ انتظام شروع کریں سیلاب سے نپٹنے کا، تو یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور آپ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ یہ مؤخر کیے جانے کا فیصلہ یا خدشات اور تحفظات یہ صرف انتظامی نوعیت کے مسائل نہیں ہیں، بعض صوبوں کی حکومتوں کو سیاسی نوعیت کے خدشات بھی ہیں؟ جی، کچھ بہت ظاہر ہے سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ سال بھر سے تیاریاں ہو رہی ہے، آخری وقت پہ آ کے یہ کہنا کہ جی تیاری مکمل نہیں ہے، سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ عکاسی کرتا ہے کہ حالات شاید حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور آپ اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے پاکستان کے لیے، اگر اب نہیں ہو پاتی ہے مردم شماری تو شاید پھر 2018 کے عام انتخابات سے پہلے ناممکن ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہے مؤخر کرنے کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مارچ میں یا اپریل میں نہیں کریں گے تو پھر بارشیں ہو جاتی ہیں، فلڈز کے سچویشن ہوتے ہیں، کئی ملک کے حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مردم شماری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں پھر ایک شاید ستمبر یا اکتوبر کا ایک ونڈو ملتا ہے، اس کے بعد پھر سردیاں شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں پہاڑی علاقوں سے جہاں برف پڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو اگر ابھی نہیں کریں گے تو ایک موقع شاید ستمبر میں آئے گا، اور اس وقت بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ پورا 1 سال آگے چلا جائے گا، اور اگلے سال ہمیں نہیں پتا کیا حالات بنتے ہیں۔ جی، ہمیں کم از کم اس حد تک پتہ ہے کہ اس وقت انتخابات کی تیاری شروع ہو چکی ہوگی۔ بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو سے آپ نے یقیناً ناظرین بخوبی اندازہ لگایا ہے کہ شاید بہت بڑی یا واضح وجوہات نہیں ہیں مردم شماری کو مؤخر کرنے کی،
बहरहाल इसके पीछे कुछ सियासी खदशात भी दिखाई देते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। शमीन उबैद चिनॉय को उनकी एक और डॉक्यूमेंट्री पे ऑस्कर मिला है, उनके ऑस्कर्स की तादाद 2 हो चुकी है, उनके इस एजाज़ पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मीन उबैद चिनॉय ये अब एक ऐसा नाम बन चुका है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। प्रोड्यूसर एक ऐसी जिनके हिस्से में 2 ऑस्कर अवार्ड्स आ चुके हैं, बुनियादी तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हैं। अव्वलन इनको 2012 में इनकी डॉक्यूमेंट्री सेविंग फेस पर ऑस्कर से नवाजा गया, और अब आज इनकी एक और डॉक्यूमेंट्री अ गर्ल इन द रिवर, जो कि गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन के हवाले से उनकी एक दस्तावेजी फिल्म थी, उस पर इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। सो उनके हासिल करदा ऑस्कर्स की तादाद अब 2 हो चुकी है। उनके लिए एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और यकीनन बहुत मुनफरिद एजाज़ है। उनके इस कारनामे पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ हिदायतकार और एक्टर हैं सुल्तान खूसट साहब। शर्मा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो आपका तबसरा शर्मीन साहिबा की इस अचीवमेंट पर सरप्राइज था या आपको तवक्को थी कि इस दफ़ा भी ऑस्कर शर्मीन का होगा? देखिए जी, तबसरे से ज्यादा तो मेरा ख्याल है सिर्फ खुशी का इजहार करना बहुत जरूरी है, और खुशी हम सबकी है। ऐसी बायसे फख्र चीजें हमारे हिस्से में कुछ अरसे से जरा कम आ रही हैं, और मुझे लगता है कि जहां हम अपनी बहुत सी और चीजों को, खामियों को, अपनी गलतियों को हर वक्त उन्हीं का एक क्या कहना चाहिए, एक मातम करते रहते हैं, वहां ऐसी खुशियों के ऊपर हमें यकीनन अपना इजहार करना चाहिए, अपना सर फख्र से ऊंचा करना चाहिए। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ शर्मीन जी। जहां तक बात यह है कि सरप्राइज था, तो देखिए जी, अवार्ड्स ऐसी चीज है जो यकीनन एक फिल्म मेकर के लिए, एक्टर के लिए, फनकार के लिए वो बड़ी इंकरेजिंग चीज होते हैं, मगर कुछ लोगों का काम किसी और नियत से होता है। तो मुझे लगता है कि शर्मीन के काम की जो नियत है वो उसके पीछे सिर्फ महज एक फिल्म बनाना नहीं होता, वो जो एक मतलब, अब आप चाहे इसको लोग टाइमिंग कह लें, कुछ भी कह लें, मगर जो इस वक्त एक कारनामा उन्होंने किया है वो यकीनन मतलब हमारे मुल्क की तारीख में लिखा जाएगा। आप सिर्फ इस वक्त औरत की वो जो गैरत के नाम पे कत्ल की बात नहीं हो रही, एक औरत के मकाम की बात हो रही है। तो जहां हम इतने इमेजेस देखते आए हैं जिसमें हमें सिर्फ कुछ अरसे से यही सुनने को मिल रहा है जी कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां की भी तो देखिए कि कितना बड़ा लैंडमार्क बना, कितने मुल्क से खवातीन जो हैं वो जाके ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ अचीव करते हैं, कितने मुल्कों से ये सब कुछ हुआ। मतलब हम अगर अपना डायरेक्ट मवाजना मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान से भी करते हैं, हिंदुस्तान से तो कभी किसी खातून को ऑस्कर नहीं मिला, हमारे यहाँ दूसरा ऑस्कर शर्मीन को मिला है। तो मतलब वो जो चीजें जिन पे छोटी छोटी बातें जिन पे सिर्फ एतराजात बनते हैं, मुझे लगता है उन एतराजात से ज्यादा उसके बड़े पहलुओं को सामने लाने की जरूरत है। और शर्मा साहब, लेकिन आप इत्तेफाक करेंगे कि ये जो ऑस्कर है ये सिर्फ किसी कॉज या नियत के लिए तो नहीं है। इस मौजू पे बहुत सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और भी बनी हैं। सो वो जो प्रोडक्शन चैलेंजेस हैं, जो प्रोडक्शन का मयार है जिसको देख कर ये अवार्ड देने का फैसला किया गया होगा, वो अगर आप बता पाएं, क्यों बाकी लोग इतनी सहूलत से ऑस्कर नहीं ले पाते बैक टू बैक? जी देखिए जी, सहूलत की बात नहीं है। शर्मीन सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाती। शर्मीन उबैद चिनॉय फिल्म्स जो उनकी कंपनी है वो ना सिर्फ एक फिल्म में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स प्रोड्यूस करती हैं। तीन बहादुर उन्होंने पिछले साल प्रोड्यूस की, जो कि बच्चों के लिए एक फिल्म थी, एनिमेटेड फिल्म, पाकिस्तान की पहली थी। उसके अलावा जो उनका इनिशिएटिव है उसमें वो हर साल बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स को, टेक्नीशियंस को, स्टूडेंट्स को हायर भी करती हैं। तो गर्ल इन द रिवर इज वन ऑफ द फिल्म्स जो कि शर्मीन ने प्रोड्यूस की। बाकी देखिए, जहां तक वही सवाल ये है कि अब किसी गांव में कोई बैठ के कोई कुछ काम कर लेता है, यकीनन उसके काम की बड़ाई तो उससे कम नहीं होती, मगर अब जमाना वो है जहां पे आपको अगर इंटरनेशनली कुछ प्रेजेंट करना है तो उसके फिर कुछ तरीकेकार हैं, उसके लवाजमात हैं, तो यकीनन उस स्केल पे काम करना पड़ता है। मगर शर्मीन ने कोई मतलब 2012 में जब उन्होंने फिल्म बनाई तो वो उनकी पहली फिल्म तो नहीं थी, उनका भी एक अपना सफर है जहां तक वो पहुंची हैं। तो मुझे लगता है कि वही अगेन उससे इंस्पायर होने की, मोटिवेशन देने की जरूरत है, जो बच्चे अब शुरू कर रहे हैं काम। और शर्मीन के अलावा हमारे पाकिस्तानी यूएस बॉर्न पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं कुछ जो दीगर सीजीआई में, कॉस्ट्यूम डिजाइन में वो भी अवार्ड्स ले चुके हैं पहले। सो ये कि वो बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सहूलत किसी को मयस्सर हो तभी वो वहां तक पहुंचता है। यकीनन अपॉर्चुनिटीज और लक का इसमें हाथ है, मगर कुछ ना कुछ तो आपकी नियत बंधती है तो आप फिर आगे उस सफर की तरफ निकलते हैं। और आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तानी जो हिदायतकार हैं,
जो फिल्म साज हैं उनके लिए एक ना सिर्फ बार सेट की है बल्कि उनकी तरगीब का बड़ा अच्छा माहौल बन गया है कि ये एक अचीवमेंट है जिसे हासिल किया जा सकता है। जी यकीनन, देखें अब सिर्फ शर्मीन अपने लिए नहीं काम करती, वो तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। जो फिक्शनल फिल्में हैं 2 साल 3 साल पहले तक पाकिस्तान से यहाँ से नामजदगी तक नहीं होती थी, चाहे जैसी भी फिल्में बनती थी, मगर हमारे यहाँ फिल्म साजों को, हिदायतकारों को वो तरीका भी नहीं पता था कि अपनी फिल्म को ऑस्कर की नामजदगी के लिए कैसे भेजना है। जब से शर्मीन का पहला अवार्ड आया उसके बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि यहाँ पे एक नॉमिनेशन वो बनाया, उनका हल्का बनाया, जो कि यहाँ पे लोग पाकिस्तान से फिल्में लेकर ऑस्कर तक पहुंचाते हैं। आगे यकीनन हर शोबे में, हर जगह पे देखें उसकी सियासियात, उसके लवाजमात होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ यकीनन जिसको आम अल्फाज में हम लॉबिंग कहते हैं, वो ऑस्कर में जरूर करनी पड़ती है वो, लेकिन वेस्टर्न फिल्म उनको भी करनी पड़ती है, वो हॉलीवुड वालों को भी करनी पड़ती है, और उसको हम एक आम नॉमेनक्लेचर में लॉबिंग बोलते हैं, मगर वो इसी तरह है कि आप अपनी चीज किस तरह से आगे बढ़ाकर पेश करते हैं, ठीक है, उतना ही जरूरी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, और मेरा ख्याल है इसमें भी जो सीखने की जरूरत है वो शर्मीन साहिबा से सीखा जा सकता है कि इस पूरे प्रोसेस को कैसे लेके चलना है। जी यकीनन, आप देखें, मैं तो वही समझता हूँ, आपके यहाँ क्या कोई एक बंदा सिर्फ ये अहद कर ले कि मैंने जी मुल्क के हालात सुधारने हैं, तो उससे वो कोई मुल्क का सरबराह तो नहीं बन जाता, उसको भी तगोदौ करनी पड़ती है, उसको इलेक्शन की भी कैंपेन करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली एक कैंपेन की शक्ल की चीज होती है जिसमें आप अपने काम को, उसके दीगर एंगल्स को सामने लेकर आते हैं, तो उसमें कोई आर या शर्म नहीं होनी चाहिए। और शर्मीन फॉर वन आई थिंक इज नॉट समवन जो सिर्फ सेल्फिशली अपने लिए कर रही हैं, वो औरों को साथ लेकर चलना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया सहमद सुल्तान कोसट साहब, मारूफ हिदायत और अदाकार, हमसे बात कर रहे थे शर्मीन उबैद चिनाई को मिलने वाले दूसरे ऑस्कर अवार्ड के हवाले से। यकीनन एक बड़ा एजाज़, और इस एजाज़ को, इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।